اسلامک حیدر حسن کے معزز دوستوں، میں ہوں حیدر حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اس بدبخت قوم پر رب عظیم کا بدترین عذاب نازل ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تھے۔ قوم لوط پر کن پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی وہ کون سی قسم تھی جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے، آج ہم اسی بارے میں تفصیل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ماہرین نے ان پتھروں کا خلائی مرکز بھی دریافت کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور قوم لوط پر کون سا قہر نازل ہوا، اس بارے میں جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھی اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا اور دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اس لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات پیش آ چکی تھیں اور شہر کے لوگ نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روح زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ فرشتے کمسن لڑکے بن کر آئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ پیارے ناظرین، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدفعلیاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کمسن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اس زمن میں اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں، لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی۔ سب کے سب کافر اور بدکار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا کہ اے لوط، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ناظرین، یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور پاک باز اصول سے شرم آئی اور نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دیتے۔ تب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔
بعض علماء کہتے ہیں ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھیں، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹالنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کے تے بر تے کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا۔ پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم لوط پر برسائے جانے والے پتھروں کی بات کی جائے تو بوئے مردار کے پاس ایک معدنی مرکب ملا ہے جو آج تک کے آسمان سے زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ اس شہاب ثاقب میں لوہے کی وافر مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر وہاں سے ملا ہے جس جگہ کو قوم لوط سے جوڑا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی یہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ اس علاقے میں آج سے 3700 سال پہلے کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تھا، جس کے بعد یہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے محققین نے یہاں سے پتھروں کے مزید نمونے اکٹھے کیے اور ان کا محتاط تجزیہ کیا، جس میں بتایا گیا کہ ان پتھروں میں بھی وہی مرکب پایا گیا ہے جو آسمان سے گرنے والے پتھروں میں پایا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے کوئی بھی مذہبی بات نہ نکالی جائے، لیکن اس دریافت سے یہ صاف واضح ہے کہ یہ وہی پتھر تھے جو قوم لوط پر آسمان سے برسائے گئے تھے، تاہم حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو، اور ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کو بھی شیئر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔